بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب اس زمانے کے آخر میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نوجوان ہوں گے، ملکی عقل والے ہوں گے، لوگوں کی اچھی باتیں بیان کریں گے، لیکن ان کا ایمان ان کے حلق میں آگے نہیں جائے گا۔ ایمان سے مراد نماز ہے، یعنی ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اور وہ لوگ دین یعنی امام، وقت اور علماء حق کی اطاعت سے اس طرح نکل بھاگیں جس طرح تیر شکار کے درمیان سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا تم میں سے جس شخص کی ایسے لوگوں سے مٹ بھیڑ ہو جائے وہ انہیں قتل کر دے، کیونکہ ان کے قتل کرنے کا اس شخص کو قیامت کے دن انعام ملے گا جو انہیں قتل کرے۔ تشریح: لوگوں کو اچھی باتیں بیان کریں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ مذکورہ لوگوں وہ بہترین اقوال اور اچھی باتیں بیان کریں گے جو عام طور پر اللہ کے نیک بندوں کی زبانوں پر رہتی ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیت۔ لیکن ملحوظ رہے کہ مشکوت کے نسخوں میں تو من خیر قول البریات ہے، یعنی خیر کا تعلق قول سے ہے، چنانچہ یہاں اسی کے مطابق ترجمہ مطلوب بیان کیا گیا ہے، جبکہ مصحفی میں من قول خیر البریات یہ ہے، یعنی اس میں خیر کا تعلق البریہ سے ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ بہترین انسان کے اقوال بیان کریں گے۔ اس صورت میں قرآن کریم کی آیت کی بجائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مراد ہوں گی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ جملہ کی زیادہ مناسب اور موزوں ترکیب وہی ہے جو یہاں مشکوت میں نقل کی گئی ہے، کیونکہ احادیث میں خارجہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیت پڑھیں گے اور ان سے اپنے غلط عقائد، نظریات اور استدلال کریں گے، اور ان آیات کی غلط سلط تعویل کریں گے، جس طرح تیر شکار کے درمیان سے نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی شکار کے درمیان سے نکل جاتا ہے اور اس شکار میں جلدی پیوست ہو کر فوراً نکل جانے کی وجہ سے وہ تیر شکار کے خون وغیرہ سے آلودہ نہیں ہوتا، اسی طرح وہ لوگ بھی امام، وقت اور علماء حق کی اطاعت سے نکل جائیں گے۔ تبھی کہتے ہیں کہ اس تمثیل کی مراد ان لوگوں کا دین کے دائرے میں داخل ہونا ہے۔ پھر دین کے دائرے سے نکل جانے اور اس تیر کی مانند کہ جو شکار میں پیوست ہو کر نکل جائے اور آلودہ نہ ہو، ان لوگوں پر دین کی کسی بات کے اثر نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ نیز اس کا منشا ان خارجہ کی نشاندہی کرنا ہے جو امام وقت اور اسلامی حکومت کے اطاعت گزار نہیں ہوتے اور لوگوں پر ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ ابتدا میں ان خارجہ کا ظہور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا، جن میں سے اکثر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خارجہ کے بارے میں علماء کا فیصلہ: خطابی کہتے ہیں کہ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خارجہ کے جماعہ باوجود گمراہی کے مسلمانوں ہی کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ ان کے ہاں نکاح کرنا بھی جائز اور ان کا ذبح کرنا بھی درست ہے، نیز ان کو گواہی بھی معتبر ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ منافق ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ منافق تو اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، اس لیے انہیں منافق بھی نہیں کہا جا سکتا۔ پھر پوچھا گیا کہ تو آخر وہ کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں میں سے ایک فرقہ کے لوگ ہیں۔ فتنہ گمراہی نے
ان کو گھیر لیا ہے، چنانچہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا، خواجہ مسلمانوں کے ایک فرقہ کا نام ہے جو گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس فرقہ کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ بندہ نہ صرف گناہ کبیرہ بلکہ صغیرہ گناہوں کے ارتکاب سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔